السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن لرنر ویئرز۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے SEO سے ریلیٹڈ، کیسے آپ کسی بھی بلاگ پہ گیسٹ پوسٹ پبلش کر سکتے ہیں، کیونکہ گیسٹ پوسٹ بیک لنکس لینے کے لیے ایک مؤثر سورس ہے اور آج بھی گیسٹ پوسٹ کو انتہائی اہم مقام حاصل ہے۔ اگر آپ صرف کوالٹی گیسٹ پوسٹنگ پہ کام کریں تو یقیناً آپ اپنی رینکنگ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کسی بھی بلاگ پر، چاہے اس کی DA کوئی بھی ہو، 50 60 ایون کہ 80 90 بھی ہو، تو آپ اس پہ اپنا آرٹیکل پبلش کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے گیسٹ پوسٹ جو ہے اس کو کیسے فائنڈ کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے آپ اگر گوگل میں جائیں تو وہاں پہ آپ کوئی بھی کی ورڈ لکھیں جس سے ریلیونٹ آپ گیسٹ پوسٹ لکھنا چاہ رہے ہیں، کی ورڈ پلس آپ گیسٹ پوسٹ یا گیسٹ پوسٹ لسٹ یا گیسٹ بلاگنگ کوئی بھی فریز یوز کر سکتے ہیں، لائک ورڈ پریس، ساتھ اس کے میں لکھتا ہوں گیسٹ پوسٹ لسٹ فار ایگزامپل۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ 150 پلس سائٹس ٹو، یہ ساری جو لسٹ ہے یہ گیسٹ پوسٹنگ کی لسٹ ہے کہ یہاں پہ جا کے آپ گیسٹ پوسٹ پبلش کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس طرح ایک لسٹ کریٹ کی، چونکہ میری جو نیش تھی وہ تھی ورڈ پریس سے ریلیٹڈ، وہ آرٹیکلز مجھے چاہیے تھے اور بلاگز چاہیے تھے جن پہ میں اتنے بھی بلاگز ہیں کہ میں نے ایک لسٹ بنائی۔ لسٹ بنانے کے بعد ان کے جو رائٹ فار اس کا پیج ہوتا ہے یا گیسٹ بلاگنگ کا ایک مخصوص گائیڈ لائنس کا پیج ہوتا ہے جہاں پہ تمام گائیڈ لائنس دی ہوتی ہیں، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے میں نے ای میل آؤٹ ریچ کی ان بلاگرز کے ساتھ۔ یہ ایک بلاگ ہے blogger central.com، یہ بڑا اچھا بلاگ ہے، اس کی DA تقریباً 50 to 55 کے درمیان میں ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے میں نے کیا کیا، یہ ٹائٹل دیا کہ گیسٹ پوسٹ آئیڈیا فار blogcentral.com، یہ اس کا ٹائٹل آ گیا۔ اور نیچے میں نے دیکھیں کس طرح اس کو کمپوز کیا۔ Hi guys, I am an avid reader of your site. Today came across your an epic post and truly liked the blog post that wrote about. میں نے ان کی کچھ پوسٹیں دیکھیں اور جو لیٹسٹ جو پوسٹیں تھیں ان میں سے میں نے ایک پوسٹ اٹھائی اور اس بندے کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یار یہ میں نے آپ کی پوسٹ دیکھی ہے، یہ بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کو بتایا کہ since you are already published guest posts from different authors in your niche, I thought it would be nice if you had an opportunity to present your blogger read with something of real value. میں نے اسے بتایا کہ آپ ڈفرینٹ آتھرز جو ہیں وہ آپ کے بلاگ پہ انہوں نے اپنے آرٹیکلز کو پبلش کیا ہے، تو چونکہ آپ کی آڈینس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی ایک آرٹیکل پبلش کرنا چاہ رہا ہوں اکارڈنگ ٹو یور گیون گائیڈ لائنز۔ میں نے اسے ایک ٹاپک سجیسٹ کیا، میں نے اس کے جو لیٹسٹ 8-10 آرٹیکلز تھے سب کو دیکھا، ان کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک ٹاپک سجیسٹ کیا کہ یہ والا ٹاپک جو ہے یہ اس کے بلاگ پہ آ سکتا ہے، کیونکہ یہ 13 بیسٹ اینڈ افیکٹو بلاگنگ ٹولز دیٹ ول میک یو اے بیٹر بلاگر، یہ میں نے اس کو ٹاپک سجیسٹ کر دیا اور اس طرح میں نے اس کو ای میل کر دی۔ پھر اس کا مجھے آنسر آیا، ہائی بلال، تھینک یو فار یور انٹرسٹ ان گیسٹ پوسٹنگ آن بلاگر سینٹرل، پلیز سبمٹ دا پوسٹ فار ریویو وین اٹ از ریڈی۔ بندہ ایگری ہو گیا، اس نے کہا کہ جب آپ کی پوسٹ ریڈی ہو تو آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ اور میں نے اس پوسٹ پہ جب اس کو فائنلائز کیا تو اس کو میں نے آرٹیکل یہ دیکھیں آپ اٹیچ کر کے میں نے سینڈ کر دیا اور اس نے میرا آرٹیکل یہاں پہ پبلش کر دیا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا آرٹیکل پبلش ہونے کے بعد آپ کو ای میل نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ای میل کر دیتے ہیں کہ آپ کی گیسٹ پوسٹ پبلش ہو گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو میری گیسٹ پوسٹ تھی وہ پبلش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑا اچھا بلاگ ہے، یہ جو میری آرٹیکل تھا اس سے ریلیٹڈ میں نے لکھا اور اس بندے نے اپنے بلاگ پہ پبلش کر لیا، اور ایک اچھا ڈو فالو بیک لنک مل گیا ہے جو کہ ویب سائٹ کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے اگر آپ کو ایک کوالٹی کا بیک لنکس مل جائے۔ اسی طرح آپ کو میں ایک اور ایگزامپل یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں، ایڈکٹ ٹو سکسیس، یہ بھی ایک اچھی ویب سائٹ ہے، اس کی DA بھی ڈومین ہے 30 ہے 50 پلس ہے۔
اور اس کو آپ دیکھیں میں نے کیا کہا کہ ہائی ٹیم آئی ایم یور سائلنٹ ریڈر ایٹ addicttosuccess.com and always love to enjoy your superb content. I noticed that you don't cover some topics are below. میں نے اس کے کچھ جس طرح آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا کہ کچھ ٹاپکس اس کے میں نے دیکھے لیٹسٹ جو 10 سے 12 ٹاپکس تھے، اور ان میں نے دیکھا کہ اسے بتایا کہ یار یہ والی جو چیز ہے یہ آپ کے اس بلاگ پہ مسنگ ہے، تو میں اس پہ لکھ سکتا ہوں. اس کو میں نے 2 ٹاپک سجیسٹ کیے: 9 ways to overcome your fear of failure, best ways to increase your energy level. I know you have busy schedule and if you give me a chance I can provide a comprehensive post on it. میں نے اسے کہا کہ آپ کے پاس ٹائم تو نہیں ہے، اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو ایک اچھی پوسٹ پرووائڈ کر سکتا ہوں. اور میری یہ جو ای میل تھی وہ پڑھنے کے بعد اس نے ڈیفینیٹلی اس کا جو تھا مائنڈ کہ وہ مجھے ای میل کا جو جواب تھا وہ دینا چاہ رہا تھا، جیسا کہ اس نے دیا بھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہائی بلال، تھینکس فار ریچنگ آؤٹ. I usually write all my own content but your topic ideas are cool. اس نے کہا کہ زیادہ تر میں اپنا جو کنٹینٹ ہے میں خود لکھتا ہوں، لیکن اس کو جو میرے ٹاپکس کے آئیڈیاز تھے وہ اسے اچھے لگے. اس نے پھر مجھے ایک ای میل بتایا کہ اس ای میل پہ جو آپ اپنا کنٹینٹ سینڈ کر سکتے ہیں. اور اس طرح پھر میں نے اسے اپنا جو تھا کنٹینٹ وہ اس کی ایک جو گائیڈ لائنس تھیں ان کے مطابق اس کو سینڈ کیا. اور اس طرح یہ addicttosuccess.com پہ میرا جو ایک اور آرٹیکل تھا وہ پبلش ہوا، اور یہاں سے بھی مجھے ایک اچھا ڈو فالو بیک لنک مل گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اچھا بلاگ ہے، اور یہاں سے جو کوالٹی کا بیک لنک تھا وہ مجھے ملا. اور یہ جو تھی میری ایک اور اچیومنٹ تھی. اسی طرح میں نے ایک اور بلاگرز کو اپروچ کیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں accesspressthemes.com. یہ بھی ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے اور ایک اچھا بلاگ ہے. اس کی ڈی اے بھی آئی تھنک 70+ ہے یا 80 ہوگی. اس کو اسی طرح میں نے ایک ای میل کی. ان کے جو فارم تھا، یا کچھ بلاگز ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے فارم کے تھرو رپلائی کرنا پڑتا ہے. میں نے ان کو ان کے فارم کے تھرو اسی طرح ای میل کی، اور پھر ان کا مجھے ای میل آیا. اور جو کنٹینٹ ہیڈ تھا اس ویب سائٹ پہ اس کی طرف سے مجھے ای میل آئی. اس نے مجھے بتایا کہ ہم ان چیزوں کی جو تھی ان پہ ہم کنٹینٹ لیتے ہیں. پھر میں نے اسے کہا کہ I will follow your each link of guidelines. Can I write the following topic? میں نے اسے کہا کہ کیا میں یہ ٹاپک لکھ سکتا ہوں 17 بیسٹ فری WordPress e-commerce themes. پھر اس نے مجھے دوبارہ ای میل کی کہ that sounds great since we already have a blog on this topic on AccessPress themes. اس نے مجھے کہا کہ AccessPress theme پہ ہمارے پاس یہ ٹاپک آلریڈی موجود ہے، کیا آپ WPL کلب اس ایک اور اس نے مجھے ویب سائٹ بتائی، اس پہ آپ اگر لکھنا چاہیں. میں نے کہا کہ میں صرف AccessPress پہ لکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک اچھا بلاگ تھا اور اچھی ڈی اے کا تھا. یہاں سے اگر مجھے بیک لنک مل جاتا تو اسے ڈیفینیٹلی ہماری ویب سائٹ کو کافی فائدہ ہوتا. پھر میں نے اسے اس کی جو ویب سائٹ کے کچھ میں نے آرٹیکلز چیک کیا، ان کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے ایک اور ٹاپک اسے بتایا کہ واٹ یو تھنک اباؤٹ دس ٹاپک 17 effective WordPress plugins for marketers. اس کا پھر مجھے رپلائی آیا کہ آئی تھنک دا سیکنڈ ون از گریٹ. اس کو یہ ٹاپک میرا جو تھا وہ پسند آ گیا. اور اسی طرح کچھ اور اس کے ساتھ کنورسیشن میں نے کی، اور ایٹ دی اینڈ اس کا جو ہمارا جو آرٹیکل تھا اس نے اپنے بلاگ پہ پبلش کر دیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں accesspressthemes.com/blog اور جو ہمارے آرٹیکل کا ٹائٹل تھا 17+ WordPress plugins. تو یہ دیکھیں یہاں سے بھی ہمیں ایک اچھا بیک لنکس مل گیا. تو دوستو یہ تھی گیسٹ پوسٹ پبلش کرنے کی ٹپس. ان کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ چونکہ گیسٹ پوسٹ اگر کوالٹی کے ساتھ کی جائے تو آج بھی اس کی وہی اہمیت ہے جو آج سے کچھ برس پہلے تھی. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی جنرل بلاگ ہو کسی قسم کا بھی ہو اس پہ آپ لکھ دیتے تھے کوئی بھی پوسٹ ہو. لیکن اب آپ نے کچھ چیزیں جن کو نظر رکھنا ہے، جن میں بلاگ کی ڈومین اتھارٹی ہوتی ہے، جو ریلیونسی ہوتی ہے وہ ریلیونسی ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو یور ویب سائٹ، اور کچھ اس طرح کی اور چیزیں ہوتی ہیں. دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی.
اور اگر آپ بھی گیسٹ پوسٹ کسی بھی بلاگ پہ پبلش کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سیم اسٹریٹجی کو فالو کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ کسی بھی بلاگ پہ کوئی بھی پوسٹ پبلش کر سکتے ہیں. پوسٹ جو ہے وہ آپ کی کوالٹی کی ہونی چاہیے، اور کوشش کیجئے کہ 1000 ورڈز کی منیمم ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ امیجز جو ہیں وہ بھی کوالٹی کی امیجز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو گیسٹ پوسٹ میں دیکھی جاتی ہیں. اور جو بھی بلاگ ہو جس پر آپ پبلش کرنا چاہ رہے ہیں ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو ضرور آپ فالو کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں میں نے آپ کو تین بلاگرز تھے، کسی نے بھی میری پوسٹ کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ میری پوسٹ کو انہوں نے پسند کیا، کیونکہ میں نے ان کو ٹاپکس ان کے جو آڈینس تھی اس سے ریلیونٹ اور ان کی آڈینس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ان کو ٹاپک دیے، اور انہوں نے فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ لاتا رہوں گا، اور میری یہی کوشش ہے کہ جو تمام نئے لوگ جو SEO میں آ رہے ہیں اور جو پہلے سے ایکسپیرینس لوگ ہیں، تاکہ وہ ان چیزوں سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور کائنڈلی آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کیا وہ نیچے بیل آئیکن پہ کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی جو مزید ویڈیوز ہیں انشاءاللہ میں بناتا رہوں گا وہ آپ دیکھ سکیں. آپ دیکھ رہے تھے آن لائن لرنر، اینڈ تھینکس فار واچنگ.